پہلے تو میری والدہ اور بہن کے ساتھ تشدد کیا، مجھے باہر گھسیٹ کے جب مار رہے تھے، میرے کپڑے پھاڑے گئے، وہاں پہ کم از کم 70-80 بندہ موجود ہوگا، پوری بستی تھی جو دیکھ رہی تھی، مجھے مارا گیا، ہمیں چوٹیں لگیں، وہ تو سارا میڈیکل ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہائی کورٹ کے وکیل صاحب موجود تھے جن پہ انتہائی حد کا تشدد کر کے زبردستی ان کو اللیگلی کنفائن کیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ پہنچے، میں ویڈیو بنا رہی تھی، میرے وکیل صاحب کو انہوں نے بازیاب جس کمرے سے کروایا، میں وہیں کھڑی تھی، ہم نے ان کو ویڈیو، وکیل صاحب کو کمرے میں بند کر دیا؟ وکیل صاحب کمرے میں بند تھے اور باہر تالا تھا، ان کو مار مار کے کمرے کے اندر بند کر لیا تھا، جس کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس۔ جی، پولیس کے آنے سے بالکل پہلے جن عورتوں نے ہمارے پہ تشدد کیا تھا اور مردوں پہ، ان کو اس نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ ویڈیوز میں وہ چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ ڈی ایس پی صاحب کیونکہ خود مجھے اس چیز میں ملوث ہیں، تو ڈی پی او صاحب کے پاس ہماری اپلیکیشن اس وقت گئی ہیں، اور اس کے بعد اب ہم آر پی او صاحب سے رجوع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اس پوائنٹ پہ جانی خطرہ ہے وہاں پہ۔ مجھے میڈیا کا سہارا اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ مقامی سطح پر کوئی ہماری آواز نہیں سن رہا۔ میں اس لیے یہ ہائی لائٹ کروانا چاہتی ہوں خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ میرے ساتھ ماہنور موجود ہیں، کبیر والا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خود ایک لائر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پہ یہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہم پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل بتائیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ جی 4 فروری کی صبح میرے سگے چاچا یاسین ترکگڑ اپنے ساتھ 50 گنڈے، ساتھ 6 عدد عورتیں لے کر ہمارے گھر آئے۔ گھر پہ صرف خواتین موجود تھیں، میں، میری والدہ اور میری بہن۔ انہوں نے وہاں سے تشدد کا آغاز شروع کیا، مجھے باہر گھسیٹ کے گئے۔ آپ کے سگے چاچا نے آپ کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر، آپ کے یعنی جتنے گھر میں موجود ہے سب پہ، ٹھیک ہے، خواتین کیوں کیا تشدد؟ دراصل ہمارے سول کورٹ میں سول لٹیگیشن معاملات چل رہے ہیں، زیر سماعت ہیں، وہاں پہ اسٹے آرڈر موجود ہے ہمارے پاس۔ وہ ہمیں ہماری حویلی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گھر پہ صرف خواتین ہیں۔ میرے والد صاحب بزرگ ہیں، وہ دل کے مریض ہیں، اور وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہر چیز خود اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ اس میں وہ ہمیں کافی دفعہ دھمکا چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا، لیکن یہ ہر چیز میں لے کے رہوں گا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کے والد صاحب 2 بھائی ہیں، آپ کے چچا اور آپ کے والد صاحب، ان دونوں کے درمیان جو پراپرٹیز بنتی ہیں، یہ دونوں کے درمیان ایکول وہ ہو چکی ہیں ڈسٹریبیوٹ؟ نہیں جی، ابھی مشترکہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کے پاس کتنی ہیں؟ آپ کے پاس زیادہ تو نہیں جو وہ لینا چاہ رہا ہے؟ نہیں زیادہ، وہ بلکہ میرے والد صاحب نے میرے دادا کی وفات کے بعد چاچا کے پاس کم تھی، میرے والد نے خود ٹرانسفرز کی، ان کو تملیغیں دیں کچھ چیزوں میں، کچھ انہوں نے فراڈ سے کروائیں، انہوں نے اپنی ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی کہ ان کے پاس جتنی چیزیں موجود تھیں۔ میرے والد صاحب نے ان کو ریزیڈینشیل ادھر ملتان کینٹ میں گھر ہے وہ اتار کے دیا۔ میرے والد صاحب نے ان کو ہر چیز برابری کی تقسیم پہ دی کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے باوجود آپ کے ساتھ کیوں لیٹیگیشنز میں معاملات ہیں؟ کن کن پراپرٹیز پر ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دراصل انہوں نے فراڈیولنٹلی اپنی چیزیں جتنی ان کے نام زمین تھی اس وقت نہیں دکھائی، اور اس کی بیسس پہ اپنے نام انہوں نے زیادہ ٹرانسفر کرانے کی کوشش کی۔ تو اب وہ اس پوائنٹ پہ پچھلے 10-15 سال کی پلاننگ کے بعد آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے والد صاحب بزرگ ہو چکے ہیں، وہ نہیں اس چیز کا اتنا وہ بھاگ دوڑ نہیں اس طرح کی کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ 2 جوان بیٹیاں ہیں، وہ کس حد تک ہی جائیں گی، اور گھر میں میری والدہ ہیں، وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہوتی ہیں، ان کو ان معاملوں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ واقعہ کیا پیش آیا؟ آپ سب لوگ اپنے گھر میں موجود تھے، وہ کسی کام سے آئے، کوئی لڑائی شروع ہوئی یا کیا ہوا؟ کیا وہ بس اندر انٹر ہوئے ہیں، 50 ان کے ساتھ بندے، ہاتھوں میں ان کے ڈنڈے، مختلف اوزار، اور وہ دیوار والی سائڈ پہ جا رہے، تو ہم لوگ باہر ہی بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے۔ تو اس پہ ہم فوراً آ گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح مت کریں، یہاں پہ اسٹے آرڈرز ہیں، آپ نہیں یہ کر سکتے۔ یعنی وہ حویلی پہ قبضہ کر رہے تھے؟ جی، وہ حویلی پہ قبضہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ گھر پہ خواتین ہیں، تب انہوں نے ہمارے پہ دھاوا بلوایا اور تشدد کا آغاز وہاں سے شروع کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو حویلی ہے یہ آپ لوگوں کی صرف اکیلی کی پراپرٹی ہے یا اس میں ان کا حصہ موجود، آپ تسلیم کرتے ہیں اس کو؟ نہیں جی، مشترکہ حویلی ہے، دونوں کا حصہ ہے، وہ 4 ہے اور وہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حویلی میری ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ مشترکہ حویلی وہ صرف ساری کی ساری خود لینا چاہ رہے ہیں، اور یہ معاملہ کورٹ میں بھی ہے؟ ہاں جی۔ تو جب معاملہ کورٹ میں ہو تو وہ تھرو کورٹ اس کا پوزیشن لیا جاتا ہے نا، خود تو جا کے نہیں لے سکتے، اس پہ پھر کیا؟ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ اسی گنڈا گردی پہ اس لیے اتر رہا ہے کیونکہ مقامی پولیس اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی۔ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کو اس چیز میں انوالو ہو کے روکنا چاہیے، وہ اسی بیسس پہ اتنا کانفیڈنٹ ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کوئی تو اس کی پشت پناہی کسی قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے
جس کی بیسس پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غنڈہ گردی کر سکتا ہے عورتوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اچھا, اس واقعے میں کیا نقصانات ہوئے, کس قسم کا تشدد ہوا, کیا جو ہے نا قانون کی وائلیشن ہوئی, پھر آپ نے قانونی پلیٹ فارم پہ کیسے رجوع کیا؟ اچھا, پہلے تو میری والدہ اور بہن کے ساتھ تشدد کیا. مجھے باہر گھسیٹ کے جب مارے تھے, میرے کپڑے پھاڑے گئے. وہاں پہ کم از کم 70-80 بندہ موجود ہوگا, پوری بستی تھی جو دیکھ رہی تھی. مجھے مارا گیا, ہمیں چوٹیں لگیں, وہ تو سارا میڈیکل ہوا تھا. میرے ساتھ ایک ہائی کورٹ کے وکیل صاحب موجود تھے جن پہ انتہائی حد کا تشدد کر کے زبردستی ان کو اللیگلی کنفائن کیا گیا. تو آپ نے عورتوں کی وہاں پہ ماڈسٹی, ایک تو وہ کمپرومائز کی ہے, کھلے عام تشدد کیا ہے, اور جبرن ایک وکیل کے اوپر تشدد کر کے ان کو اللیگلی کنفائن کیا ہے. اور اس کے باوجود آپ کھلے عام پھر رہے ہو کہ مجھے کسی نے ہاتھ. اس وقوعے کے بعد آپ نے وہاں کی متعلقہ پولیس کو انوالو کیا, 15 پہ کال کی, کیا رسپانس ہے؟ یہ تھرو آؤٹ جب واقعہ چل رہا تھا, پولیس کو ہم نے کئی بار 15 پہ رجوع کیا. 2 گھنٹے کے بعد پولیس آئی وہاں پہ. ہم نے ہر 2 منٹ کے بعد پورے آبویسلی ریکارڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, وہاں کالز موجود ہیں. 2 گھنٹے کے بعد جب وہ پہنچے, میں ویڈیو بنا رہی تھی, میرے وکیل صاحب کو انہوں نے بازیاب جس کمرے سے کروایا, میں وہیں کھڑی تھی. ہم نے ان کو ویڈیو, وکیل صاحب کو کمرے میں بند کر دیا؟ وکیل صاحب کمرے میں بند تھے اور باہر تالا تھا, ان کو مار مار کے کمرے کے اندر بند کر دیا تھا, جس کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس. جی, یہ تو سریعام غنڈہ گردی ہے. ہم غنڈہ گردی ہے. تو مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم نے پنجاب سے غنڈہ گردی کا خاتمہ کر دیا. تو میری اس لیے مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس چیز کا خاص نوٹس لیں, کیونکہ یاسین ترگڑ وہاں پہ اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ پولیس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, جو کہ دراصل ہوا. پولیس آئی, پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. پولیس نے خود اس وہاں سے ایک وکیل کو کمرے سے نکالا. اچھا, ملزمان وہیں تھے؟ ملزمان وہیں تھے, موقع پہ موجود تھے. جن لوگوں نے وکیل کو اندر بند کیا وہ ملزمان موقع پہ موجود تھے؟ ہم پولیس کے آنے سے بالکل پہلے جن عورتوں نے ہمارے پہ تشدد کیا تھا اور مردوں پہ, ان کو اس نے وہاں سے نکال دیا تھا. ویڈیوز میں وہ چیز موجود ہے ہمارے پاس, اور باقی جو اس کے بندے تھے وہ وہیں موجود تھے. یاسین ترگڑ خود موجود تھا. پولیس نے کسی کو گرفتار کیا؟ کسی کو بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر آپ کو کیا کہا؟ پولیس کو ہم نے اپلیکیشنز دی, ہمارا میڈیکل ہوا, پولیس نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. آپ لوگوں کی کوئی اس اپلیکیشن پہ FIR نہیں دی؟ نہیں. پھر آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی اور قانونی جو ہے نا چارہ جوئی DSP سے SP سے رجوع کیا ہو؟ DSP صاحب کیونکہ خود مجھے اس چیز میں ملوث ہیں, تو DPO صاحب کے پاس ہماری اپلیکیشن اس وقت گئی ہیں. اور اس کے بعد اب ہم RPO صاحب سے رجوع کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمیں اس پوائنٹ پہ جانی خطرہ ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر وہ اس حد تک چلا گیا اور کسی نے کارروائی نہیں کی, تو اب وہ اگلا قدم جو اٹھائے گا اس کے لیے اس کو جس حد تک جانا پڑے وہ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یہاں پہ جتنی بھی قانون کی وائلیشن ہوئی, آپ کی وہ درخواستوں پہ کوئی FIR لانچ نہیں ہوئی. اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. جتنے ذمہ دار متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ کیا, ان کے خلاف تفتیش کی جائے, تاکہ آئندہ کے بعد یہ پاکستان میں کسی بھی حصے میں ہو رہا تو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اسے غنڈہ گردی کو سپورٹ کر سکے. ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, کیونکہ ہمیں وہاں پہ صرف میری والدہ اور بہن اس وقت موجود ہیں, میں ادھر آئی ہوئی ہوں. مجھے ان کے لیے ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ پیچھے سے کچھ اور نہ کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ مقامی پولیس نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو آپ کوئی CM مریم نواز صاحبہ کو پیغام دینا چاہیں گی, کیونکہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں کرائم ریٹ ہم نے بہت کم کر دیا ہے, کوئی غنڈہ گردی نہیں ہے, کوئی گنڈا سر اٹھا کے تو دکھائے. تو آپ والے وقوعے میں اگر آپ سچ بول رہی ہیں اور آپ کا وہ 100% درست ہے, تفتیش کروا کے پتہ کیا جا سکتا ہے یہ درست ہے, تو پھر تو یہ تو سرعام غنڈہ گردی ہے. ہاں جی, تو یہی چل رہا ہے. میں اسی وجہ سے مجھے میڈیا کا سہارا اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ مقامی سطح پر کوئی ہماری آواز نہیں سن رہا. میں اس لیے یہ ہائی لائٹ کروانا چاہتی ہوں خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور متعلقہ اداروں کے خلاف اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. جو اس میں شامل ہے سب ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, اور یاسین ترگڑ کو اس کی غنڈہ گردی کو ایک بنایا جائے, ایک عبرت کا نشانہ بنایا جائے, تاکہ آئندہ کے بعد کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ گھر کی ماں بیٹیوں کے اوپر اور ان کی عزت پہ اس طرح ہاتھ ڈالے اور 4 دیواری کا مقدس پامال کرے.